اعتباری فرق ہے، لیکن شیخ محقق نے جو خوبصورت یہاں فرق بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں جو دائرہ اسلام میں داخل ہو اس کو مسلمان کہتے ہیں، فرماتے ہیں جس کے رگوں پہ میں جس کے اندر اسلام داخل ہو اس کو مومن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ طائف کا ایک وفد آیا تھا حضور کی بارگاہ میں، اپنی قوم کی طرف سے کچھ شرائط تھی کہ ہم اسلام تب قبول کریں گے اگر ہماری یہ ڈیمانڈز پوری کی جائیں گی، اگر ہمیں یہ ریلیف دیا جائے گا، ہمیں یہ سہولتیں آسانیاں دی جائیں گی۔ یہ بڑی توجہ سے اور دل کی تختی پر لکھنے والی بات ہے، کیونکہ فضائل میلاد تو بڑے بیان کی جاتے ہیں لیکن مقصود میلاد نہیں بیان کیا جاتا، بہت کم ہے۔ یہ تو اگر رائج کیا ہے، رواج ڈالا ہے، اگر بیداری ڈالی ہے کہ میلاد بھی محبوب کے جہاد کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، یہ اس بابے کے قدموں پر کروڑ سلام ہے جس نے امت مسلمہ کو میلاد بھی سکھایا اور جہاد بھی سکھایا۔ آدمی میرے بابا دیدی، آدمی میرے بابا دیدی، کیا بات ہے، قربان جائیں۔ انہوں نے کہا جی قوم نے ہمیں نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، لہٰذا اس اعتبار سے ہماری کچھ شرائط ہے، ساری قوم کلمہ پڑھ لیں۔ کیا شرط ہے آپ کی؟ انہوں نے کہا جی سانو نماز دی پابندی نہ رکھی جائے، دل کی تاتے پڑھ لے سے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ دین بہتر ہی نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ دوسری چیز فرمائیے رد ہے، دوسری چیز انہوں نے کہا جی شراب کی چسکیوں کی اجازت، کلہم پابندی نہ لگے۔ تیسری چیز زنا جب دل کرے اس پر بھی پابندی نہیں، سرکار نے فرمایا یہ بھی مسترد ہے۔ اگلی چیز انہوں نے کہا سود کی اجازت ہونی چاہیے، پابندی نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی رد ہے۔ پھر خلیص ترین شرط رکھی لات بت کو چھوڑ دیا جائے 1 سال کے لیے، فرمایا نہیں چلو 1 مہینے کے لیے نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، اب تھوڑا سا اپنے ملک کے اندر بھی نظر دوڑائیے کہ یہ طائف والوں نے شرائط پیش کی تھی لیکن وہ وفد مسلمان ہو گیا، اس قوم میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ قربان جاؤں میرے محبوب اگر وہاں حل کی بات فرما لیتے، ان کی تھوڑی سی بھی بات میں لچک ہو جاتی، لیکن وہ کسی ملک کے جرنل یا وزیر سے بات نہیں، یہ آمنہ کے لال تھے۔ کیا بات، کیا بات، بے شک انہوں نے عمل نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، لیکن ہماری پاکستانی قوم کلمہ پڑھ کے ان کے منشور پر عمل کر رہی ہے۔ زنا کلمہ پڑھ کے، سود کلمہ پڑھ کے، شراب کلمہ پڑھ کے، لیکن پوجا پاٹ وہ بت کی کرتے تھے، یہاں دنیا دار کی کر رہا ہے۔ عشق می گوید اے محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند غیر۔ اقبال فرماتے سینے سے بتوں کی محبت، بت یہ نہیں جو گھڑ کے پتھروں کے بنائے جاتے مٹی کے، فرمایا بت تیری ماں بھی ہے، بت تیرا باپ بھی ہے، بت جس کے پیچھے تو لگا ہوا ہے وہ بھی ہے، تیرے یار بھی ہیں، فرمایا بتوں سے پاک کر، پھر جو میرے مصطفیٰ سے محبت کرے، ماں ہے تو پھر اس ماں کی محبت ہے، اگر باپ حضور سے محبت کرے تو پھر وہ باپ عزت کے قابل ہے، اگر دوست حضور سے محبت کرے اس صورت میں وہ قابل ہے۔ فرماتے یاد رکھ اگر بت سینے میں ہو تو میرے محبوب کی محبت اس سینے میں آ ہی نہیں سکتی۔ کیا بات، کیا بات، بے شک بے شک۔ وہ تو صرف زبان کے چسکوں کے لیے بات کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے میلاد کر رہا ہے، کیونکہ منشور تو وہی رکھنا ہے کلمہ بھی چلے اور شراب بھی چلے۔ اللہ سوال تو ہم کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی ووٹ دینے والے نے کم از کم اتنا تو ہاتھ جوڑ کے آنکھ سکتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑے ظالم یہ چاپلوس ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی سیدھی بات نہیں کی۔ ظلم ہو رہا ہو کبھی علیحدگی میں نہیں کہا چودھری صاحب ہاتھ جوڑی بٹے کچھ تو ہولا ہاتھ رکھو، تسی تے اتے ہس دے پے ہو، اتے سات سات کھانے توڑے سامنے پہنے، غریب دا حال ہی پوچھے جڑا بچے نو زہر دے کے خود پھانسی تے لٹکیا کر کدے نہیں گل کرنی، کیوں یاری ٹوٹ دی،
حضرت سر سکتی رسالت المسترشدین میں فرماتے من نصحک فقد احبک من داہنک فقد غشک. فرمایا تمہارا دوست وہی ہے جو تمہیں روکے، غلط کام سے ٹوکے اور پابندی لگائے اور اس سے مذمت سے پیش آئے. بالکل نہیں، میری یاری دین مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. تو یہ غلط کام کر رہا ہے، میں یاری چھوڑ دوں گا. آپ فرماتے جو بندہ غلط کام پر نہ روکے وہ دھوکے باز تو ہو سکتا ہے، تمہارا یار نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. اور کم از کم یہی لوگ ٹوکتے رہتے کبھی وہ ظالم فرعون نہ بنتا. امت کی خبر گیری کرتا، امت کی یاوری کرتا، ان کے دکھ میں شریک ہوتا اور غریب کے گھر میں جا کے پوچھتا یار میں کس راستے پر چلا ہوں، رب نے مجھے منصب دیا ہے، لوگ مجھ سے ڈرتے بھی ہیں، میری عزت بھی کرتے ہیں، باپ کو بھی ٹھوکر مار دیتے ہیں، لیکن میری گاڑی کا ٹائر بھی چومتے ہیں. میں کم از کم ان سے پوچھوں تو صحیح یار کس حال میں ہوں. کیونکہ ٹی سی میکر دے بھی کوئی اٹا پہنچ جانا ہے، ان دے کل بھی گھیو پہنچ جانا ہے، انہوں کی پریشانی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. لیکن یاد رکھیے گا جتنا مرضی دوڑ لے، جتنا مرضی، نہ دنیا نہ قبر، ہر چیز دنیا دار کی خاطر. جس طرح خالد سفیان بن خالد 100 اونٹ لگے تھے حضرت عاصم کی گردن پر. حضرت عاصم نے ایک غزوے کے اندر اس عورت تھی کافرہ، اس کے 3 بھائی، ایک کو تیر مارا، فرمایا آوے، دوسرے کو تیر مارا، فرمایا انہوں چاکے جاؤ، تیسرے کو تیر مارا. اتنا نشانہ ٹیڑ تھا، 3 بھائی کافر تھے، ملیا میٹ کر کے دیا. اس نے منت مانی کہ جو بندہ اس حضرت عاصم کا سر لا کے دے میں اس کے سر میں شراب پیوں گی، اس کو 100 اونٹ دوں گا. سنیے گا یہ توجہ خیز باتیں ہیں اور دل کے کانوں سے سننے والی بات. اللہ اکبر کبیرہ. 7-10 بندے تیار کیے اس نے، حضور کی بارگاہ میں آج حضور کلمہ پڑھا دیں. اتو کلمہ پڑھ لیا. حضرت عاصم سے دوستی لگا لی، اکٹھے اٹھنا بیٹھنا. حضور ہم نے تو پڑھ لیا کلمہ، دین بھی سیکھ رہے ہیں، ہمارا قبیلہ بھی مسلمان ہونا چاہتا ہے، لہذا صحابہ کو بھیجیں ہمیں جا کر وہ کلمہ. سرکار نے فرما لے جا. اڑتے مولوی پھڑکدا ہے، دیکھا حضور کو پتا ہوتا تو پھر یہ کبھی نہ بھیجتے، کیونکہ پتا تھا شہید کرنا ہے تو پھر اپنے صحابہ کو کیوں تکلیف دینا. ایسے بدبخت قسم کے لوگ اللہ. صبح شام اتنی زبانیں باہر نکلی. صحابہ میلاد منایا، یہ تو وفات کا دن ہے، 12 وفات کا دن ہے. میں نے کہا کیا کریں؟ کہتے غم منائیں. میں نے کہا الحمدللہ سنی غم مناتے نہیں، کیونکہ غم منانے والی چیز نہیں، غم پہ ماتم کیا جاتا ہے. الحمدللہ سنی محرم ہو تب بھی پیٹتا نہیں ہے، ماتم نہیں کرتا. چاہے ربیع الاول ہو تب بھی پیٹتا نہیں، ماتم نہیں کرتا. کیونکہ ایک کام، ایک ذات بیک وقت نہ خوشی ہو سکتی ہے، بیک وقت نہ رویا جا سکتا ہے. یا خوشی ہوگی یا رونا ہوگا. میں نے کہا الحمدللہ اگر محرم ہو تب بھی حسین کا جشن مناتے، ربیع الاول ہو تب بھی جشن عید میلاد النبی. باقی تیری قسمت ہے کہ وہ محرم میں پیٹتا ہے، تو ربیع الاول میں پیٹتا ہے، کیونکہ شیطان نے یہ کام کیا تھا. نہیں جی دیکھیں جی، چلو ہمارے ساتھ بات کر لیں. بھائی بات کرو. دیکھیں آپ کہتے ہو تم اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہو، شادی کی مناتے ہو، یہ کرتے ہو. دیکھیں ہمارا بچہ ضد نہ ہوتا ہے تو سال کے بعد مناتے ہیں نا. تو حضور تو معاذ اللہ زندہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا چلو بتا شیطان زندہ ہے؟ ہاں کتنے کروڑ سال ہو گئے اس کی زندگی، اس کی سانسیں چل رہی ہیں، وہ شرارتیں بھی کر رہا ہے، لوگوں کو شراب زنافی لگا رہا ہے، رب کا دشمن بھی ہے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ مسئلہ ثابت. چلو تو شیطان کی برتھ ڈے منا لے، ہم حضور کا میلاد منا لیں. کسے کہتے تھا؟ کیا بات، کیا بات. جب اتنا ہی تو گزاری ہے، اس کی زندگی بھی مانتا ہے، اس کی طاقت بھی مانتا ہے، اس کی مشکل کشائی بھی مانتا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، بھی رب کا دشمن زندہ ہے.
میں نے کہا کر پوجا پاٹ اس کی، لیکن ہم تو اپنے آقا کا میلاد زور شور سے منائیں گے، تو جتنا شور مچا لے انشاءاللہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ رب فرماتا ہے پچھلے سال کے جشن بھول جائے گا تو اگلے سال دیکھنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاہے، نعرہ حیدری، تشریف میلاد النبی، زندہ باد، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ کیا بات ہے ایمان نال کسے ٹبری دیا محفلہ چک کے دیکھ لو، یہ جو سونے نعرے لگ نہیں سکتے، سنیاں دیا محفلہ بے شک بالکل صحیح بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ یہ جوش و جذبے سے، اس محبت سے، الحمدللہ بس اسی وجہ سے سرکار کی آمد مرحبا۔ میں کہا ساڑھے کو لائن ہے، تیرا کی تعلق ہے سونے؟ ایسے مووی ہیں، کوٹھی بڑھائیے کتے جناب جی بلب اضافی، کیا ہے جی سیلنگ کی چھتے ہیں، کوٹھی بنائیے سریکن پتہ لگے سڑن ہے جگمگ ہو رہی ہے، لیکن یہاں چاند چڑھے ہیں، لیکن کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے حضور کی آمد پر میں نے کہا الحمدللہ یہ رب کا کروڑا احسان عظیم ہے۔ میں کہا بدبختہ تیری قسمت ہی وہ رب ہے اور وہ محبوب ہے، قربان جائے انس و جن بنائے تیری وفا کے لیے، اور یہ سورج چاند ستارے بنائے تیری ضیاء کے لیے، یہ سبزیاں یہ پھل یہ بنائے تیری غذا کے لیے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے لیے۔ سبحان اللہ۔ قربان جائے اپنے مقدر پہ ناز کیا کرو، پریشان مت ہوا کرو۔ کوئی آکے میلاد کہاں لکھا ہے، اس کو کہو یہاں لکھا ہے ملا، کیا بات، دلیلیں مانگتا ہے تو اتنا ظالم ہو گیا ہے، کلمہ پڑھنے والا کلمے پڑھانے والے کی شان پر دلیلیں مانگ رہا ہے، اتنا ظالم ہے، اتنا ظالم ہے۔ اللہ اکبر، دلائل بہت ہیں، دلائل کی بات نہیں ہے، امتی کو بھی دلیل چاہیے اپنے محبوب کی شان پر، امتی کو دلیل چاہیے، امتی کو دلیل چاہیے۔ نہیں جی درود دیکھیں ہم انکار نہیں کرتے ہیں کہ درود نہ پڑھو، ہاں یہ جو یا رسول اللہ والا درود اے نہیں پڑھنا، کیوں بھئی کہ لگے اس وجہ سے یا کا منع پکارنا، تو لہٰذا جب زندہ نہیں تو پھر آپ کیسے پکار رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ تیرا نبی ہے، وہ تیرا نبی ہے، یہ ہمارا نبی ہے، ہم کہیں یا نبی وہ کہیں امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، ہمارا نبی ہے، سنتا ہے، الحمدللہ یہ میرا نبی ہے، الحمدللہ دیکھتا بھی ہے، یہ میرا نبی ہے، حاضر و ناظر بھی ہے، الحمدللہ یہ میرا نبی ہے، زندہ بھی ہے۔ قربان جاؤں امام غزالی، حضور غزالی زمان جنوبی پنجاب میں تقریر تھی آپ کی، رات کو گفتگو فرما رہے، طبیعت خراب ہوئی، صبح ڈاکٹر کے پاس لیا، ڈاکٹر کے پاس بیٹھے، ڈاکٹر صاحب کہنے لگے حضرت جی آپ نے رات تقریر کی کہ نبی زندہ، نبی زندہ، میں چھوٹا سا تجربہ کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر ہوں، اس وجہ سے بغیر تحقیق کے میں کوئی کام نہیں کرتا، اس وجہ سے میری چھوٹی سی گزارش ہے، آپ اس طرح کر لیں، میں 3 دن یہاں گڑھا کھدوا دیتا ہوں اور آپ کو دفن کر دیتا ہوں، اور 3 دن کے بعد آپ کو باہر نکالتا ہوں، اگر زندہ ہوئے تو بالکل سچی بات ہوگی کہ نبی زندہ ہے، اگر نہ ہوئے تو پھر لوگوں کو تم گمراہ کر رہے ہو۔ اس وقت چونکہ گائے بیل وغیرہ اپنا اونٹ گھوڑیوں کی سواریاں تھی، آپ فرماتے ایک اونٹنی آئی سوار آیا اس پہ، میں نے پوچھا یہ اونٹنی کے بارے میں آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے، یہ حاملہ ہے یا غیر حاملہ ہے؟ کہنے لگا حاملہ ہے۔ نہیں کیسے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارا تجربہ ہے، میں دیکھ کے بتا دیتا ہوں، الحمدللہ میری اتنی سروس ہو گئی ہے۔ اچھا بچہ زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ انہوں نے کہا زندہ ہے۔ انہوں نے کہا کس طرح زندہ ہے؟
نہ اندر خوراک پہنچ رہی ہے، نہ اندر کاربن ڈائی آکسائڈ آکسیجن کچھ بھی نہیں جا رہا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں کہا نہیں، میں ڈاکٹر ہوں، مولوی صاحب آپ مولوی ہیں، میں ڈاکٹر ہوں۔ 9 مہینے تک بچہ پیٹ میں زندہ رہتا ہے، غذا بھی نہیں، ہوا بھی نہیں، آکسیجن بھی نہیں، عجیب بات ہے ڈاکٹر صاحب کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں مولوی صاحب میں نے پڑھی ہے ڈاکٹریٹ، آپ نے تو نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا مجھے یقین نہیں آتا، ہم اس طرح کرتے ہیں، اس کو بلا کر اپنا کمپیوٹر بلائیں، اس کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکال لیتے ہیں، میں آپ کو بیچ میں ڈال دیتا ہوں اور اوپر سے کمپیوٹر کو کہہ دے سٹیچ کر دے، اس کو سیدھ میں 1 دن کی بات نہیں، 2 دن کی، 3 کی نہیں، صرف اور صرف 3 گھنٹے، 1 گھنٹہ آپ کو اندر رکھیں گے، پھر کھولیں گے، اگر تو زندہ رہے تو آپ کا تجربہ بالکل ٹھیک ہوگا، اگر مر گئے تو پھر آپ کا تجربہ سمجھ گیا۔ فرمایا موزی تجھے شرم نہیں آئی؟ تو بتائے اپنی تحقیق کے مطابق کہ 9 مہینے اس پیٹ میں جانور زندہ ہے، میرے نبی کو رب نے طاقت نہیں دی کہ وہ قبر میں زندہ رہے؟ کیا بات، اتنا ظالم ہو گیا۔ اللہ تو اپنے آپ پہ کیا عرض کرتا ہے؟ تجھے لوگ کہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، تو اپنے اوپر چشمہ کرے؟ بالکل نہیں۔ الحمدللہ میرے آقا کا کروڑ احسان عظیم ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا، کنز الاموال کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ان اللہ قد رفع لی الدنیا انا انظر الیہا والى ما فیہا وقائل یوم القیامت کانما الى هذه کفی او کما قال۔ میرے آقا فرماتے ہیں رب نے بے شک ساری کائنات کو میرے سامنے پیش فرما دیا، فرمایا میں دیکھتا ہوں، دیکھتا رہوں گا۔ قبلہ تشریف فرما ہے، مبتدا کی خبر جب جملہ فعلیہ خبریہ ہو تو دوام اس سے رانا مانا ہوتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میرے آقا نے فرمایا میں ہمیشہ کے لیے دیکھتا رہوں گا۔ میرے آقا فرماتے قیامت تک کے لیے، کیونکہ ملا کہیں یہ نہ کہہ دیتا صرف دنیا میں، صرف یہاں پر ظاہری دنیا کے پردہ فرما جانے کے بعد نہیں، لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا الہ یوم القیامہ، فرمایا قیامت تک میں اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں جس طرح میں اپنی تلی مبارک کو دیکھ رہا ہوں۔ ایمان سے بتا، ایمان سے بتا، یہ نیازی چوک کا یہ ٹکڑا کیا دنیا میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اگر آتا ہے تو یہ بتا حضور دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان جائے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ۔ میں نے کہا حضرت حسان کا بھی عقیدہ سن، نبی یرا ما لا یری الناس حولہ یتلو کتاب اللہ فی کل مشہدی ان قال فی یوم وان قال فی یوم وقالت غائب فرمایا تصدیقنا فی دعوت اليوم او غد، فرمایا ہم وہ نہیں دیکھ سکتے میرے مصطفیٰ جو دیکھتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات، بے شک اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جائیں، قربان جائیں۔ میں نے کہا یہ ہمارا نبی ہے، بالکل حاضر و ناظر مانتے ہیں، بالکل زندہ و جاوید مانتے ہیں، وہ تیرا عقیدہ ہے۔ قربان جائیں، اسی کتاب میں روایت موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا علم جس طرح دنیا میں ظاہری دنیا میں تھا، فرمایا دنیا کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی میرا علم ویسا ہی ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ جب دل مردہ عشق دی گل نہ سمجھنے اسنو اے ملوانے رکھڑے اور فرید نہیں حاجت کوئی بستی دار دے بکھڑے اس راہوں اسا مول لمڑ سو سر تھیمڑ بھوے ٹکڑے۔ کیا بات، جتنی سر کھپا، جتنا مرضی سر کھپا، ہمارے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ایمان سے عرض کر رہا ہوں اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اخوف ما اخاف امتی الائمۃ المضلون۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے سب سے بڑا خطرہ میری امت پر گمراہ کرنے والے امام آ جائیں گے۔ میں کہ یہاں امام کا بھی لفظ موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے گمراہ کرنے والے امام، چھوٹا مسلح کا امام، بڑا اسلامی ریاست کا امام۔ الحمدللہ یہ رب کا کروڑ احسان عظیم ہے کہ سنی کی زبان سے کبھی گستاخیوں کی بدبو نہیں آ سکتی، بالکل عام سے عام سنی بھی ہے، کبھی بھی نہیں کرے۔ قبلہ جس طرح فرما رہے تھے کہ حضور کے بول و براز مبارک، یہ صرف آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے لفظ بولتے ہیں بشار مبارک،
لیکن بول و براز مبارک جو ہے یہی لفظ حضور کی ذات کے لیے، اس کے علاوہ کو ہلکا لفظ۔ حضرت شیخ کرمانی یہ اشار بخاری ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام بڑی دور آپ تشریف لے گئے، استنجا فرمایا، صحابی رسول بھاگ کے گئے، وہ ڈھیلا مبارک اٹھا کر فرماتے میں نے جب اپنے ناک کے نتنوں کو لگا، فرمایا عنبر و کستوری کیا خوشبو ہے جو میرے محبوب کے جسم سے کیا بات، کیا بات۔ پھر فرماتے جب جمعے کا دن آیا میں وہ ڈھیلا جیب وچ پایا تو جس ٹائم مسجد وچ بڑے ہائے 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 فرمانے دویاں بھی خوشبوئیں لائیاں لیکن جڑی میرے محبوب دے جسم والی خوشبو آئی وہ ساری خوشبوؤں دے کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ ہوئے 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 بول براز مبارک پاک کہہ دیا ہوئے ہوئے ہوئے، مگر ایک دیوبندی کی کتاب ہے مظاہر ہے کہ یہ شرح مشکات ہے، اس کے اندر بھی باقاعدہ طور پر اس نے 10 حضور کی خصوصیات بیان تو اپنے تے قیاس کر دیں، اپنے تے قیاس کر دیں، تو ہے کون؟ قربان جائیں، قرآن مجید میں اس کی مثال دی ہے، اگر بندہ سمجھ لے تو بڑی اس کے لیے کافی ہے۔ میں کہ وہ اس کی پشم کے جناب جی ریشم کے بڑی ایک نمبر، اتنا پیسہ بنی کہاں سے؟ جو اصل بنتی ہے یہ ریشم کے کیڑے سے بنتی ہے، یہ پہلے وقت جو ہے ریشم دے کیڑے بند ہوندے ہیں جی میں شہد دیے مکھیاں جگہیں اے آرٹیفیشل شہد بنانا مکھیاں نو شوگر کیتا چینی دی پت کھوا کھوا جناب دی اللہ انہاں کا سانو شکر ہے تو بھی کہا سن اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے۔ اللہ میں نے کہا حضرت صاحب حضور کے بارے میں تو کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہے، میں نے کہا تو لوگوں سے اصلی شہد مانگتا ہے، اصلی ہونا چاہیے ایک نمبر۔ میں نے کہا یہ تو بتا یہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے؟ چپ، میں نے کہا بتا تو صحیح نا کہاں سے نکلتا ہے، کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ رس چوستی ہے، بالکل چوستی ہے، پیٹ میں جاتا ہے، بالکل جاتا ہے، جو پیٹ میں چیز چلی جائے اوپر سے نکلے تب بھی پلیت ہے، نیچے سے نکلے تب بھی پلیت ہے، اوپر سے نکلے الٹی ہے، نیچے سے نکلے غلاظت ہے۔ میں کہا 10 شاید کتوں ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، کیا بات۔ یہ محبوب کی شان کو سمجھانے کے لیے رب نے قرآن مجید میں ایسی ایسی مثالیں دی، محبوب کی شان سمجھانے کے لیے۔ بے شک 10 اصلی شہد مانگنے والے، مجھے حکیم نے بتایا اصلی شہد ہونا چاہیے، کشتا اثر نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا مولوی صاحب بول اوپر سے نکلتا ہے یا نیچے سے نکلتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ زبان پر رکھ کے باہر نکال دے۔ میں کہا پھر بھی تھوک بڑھ دی ہے کھاسے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اوپر سے نکلے تب بھی، نیچے سے نکلے تب بھی، کھایا کھار کڑوا لیکن ہمیں ملا میٹھا، 100 سال بھی پڑا رہے شہد خراب نہیں ہوتا۔ جب کسی نے پوچھا تھا شہد کی مکھی سے بتا تو ہر ذائقہ لیکن ہمیں میٹھا دیتی، تو نے کہا کیا پوچھتے ہو، کوئی فیکٹری دا مال نہیں، کوئی 2 نمبری نہیں، سارا کچھ کھا پی کے صرف ہماری ملکہ درود پڑتی ہے اس سے سارا شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتے نکلے تب بھی توڑے واسطے شفا ہے، چلو نکلے تاں توڑے واسطے شفا ہے۔ میں نے کہا مولوی اور صاحب درود پر مکھی درود پڑھے اس کا اوپر والا الٹا ہو وہ بھی تو کھا جائے اصلی مانگے، نیچے والی غلاظت تو اس کو بھی تو شہد کہے، اور جس پر درود پڑھنے والے کی چیز تو پاک کہہ رہا ہے، جس پر درود پڑھا ہے اس کے وجود کی چیز۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں، کیونکہ جدی نسل اس کو ولی کوئی نہیں نا، انہوں کیوں نبی دی شان سمجھ چاہ سکتا، کوئی نہیں سکتا۔ اس وجہ سے یاد رکھیں کبھی بھی کسی بھی اعتبار سے حضور کی شان پر، حضور کی ذات پر کبھی دلیل مت مانگے، کیونکہ امام بصیری فرماتے ہیں فاقن بشینا فی خلق وفی خلق، قربان جائیں، فرماتے لم یدانوہ فی علم ولا کرمی، فرماتے میرے نبی کو رب نے ایسا تخلیق فرمایا، ایسے اخلاق حسنہ سے مزین فرمایا، کوئی نبی بھی میرے محبوب کی شان کے قریب تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں کہ لا فتوہ امام بصیری تھے، نبی بھی میرے آقا کی شان کے قریب تک لم یدانو نہیں پہنچ سکتا۔
کس بات کی مولی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اب آپ نے بڑی خوبصورت محفل سجائی ہے، لیکن میں گزارش کروں گا اور اپیل کروں گا، یہ مہینہ چل رہا ہے، 5 منٹ بھی صبح یا شام کو بچوں کو ساتھ بٹھا کر درود شریف پڑھا کر، صرف 5 منٹ، زیادہ نہیں، صرف 5، عقیدت محبت کے ساتھ. مگر نہ آج جن بزرگوں میں خوشبو مصطفیٰ نظر آ رہی ہے ان کے والدین کی تربیت ہے، کیونکہ اس وقت والدین کو مفتی عالم نہیں ہوتے تھے، لیکن تربیت حضور کے عشق کی گھٹی میں ملتی تھی. رات کو سوتے کروٹ بدلتے زبان پہ کلمہ جاری ہوتا تھا، غفلت کی نیند نہیں ہوتی تھی، اذان ہوتی اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے. ہر گھر میں صبح قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، صبح اٹھ کر کے نماز پڑھتے تھے. نماز سے پہلے عورتیں مدھانیاں، کیا بات ہے، مال چونا، بعد اچھے نماز پڑھنی. ہون نحوستی 8 بجے تک، رات کو 3 بجے پانی لگا کے آیا، منحوس ماں بھی کہتی سمن دے تھکیا رات چدا پانی لاندہ. میرے آقا فرماتے جو فجر کی نماز نہ پڑھے اس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے. میں کہ جدے کان میں شیطان مترے اس وقت کتنے نماز کی آواز سنی جنی. اس وجہ سے کوشش کریں کم سے کم گھر میں ایک بچہ ضرور عالم ہونا چاہیے. یہ تو علماء کا احسان ہے، مفتاں جو دین ونڈی جا رہے ہیں تو چوڑے ایسا ہو جانے ہیں. انہیں کل کڑی کے مربے نے، انہیں کل کڑی گڑیاں جنا، انہیں دے کڑی کوئی تعلقات ہیں. کیا بات ہے، یہ کسی طرح مجمع میں عیسائی بک بک کر رہا، مجمع میں یہ علماء نے سانو چھڑوا جان دے نساز دا کلمہ ہی چھڑ دئیے. بڑی بڑی بات کر رہا تھا، ایک عالم کھڑا دے اے بک بک لکر حدیثہ کے خلاف تھا عیسائی. معاذ اللہ بیٹا کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا. بہرحال اگلے لفظ ہم نہیں کہہ سکتے جو بدبخت کہتے. انہوں نے کہا جی حاصل میرے ساتھ مجمع سارا بندے سارے، کیونکہ تماشا بیک دے عاشق رسول سارے ہوں دے، لیکن جی دوباری آوے کسی نبی کی عزت پر پہرا دینے کی، پھر اس وقت مولی صاحب بڑی گل کرو نا اتنا مجمع کے فرمایا بک بک نہ کر. انہوں نے کہا جی میرا سوال ہے، جواب دے دیں. مسلمان ہوں 10 کی سوال ہے. وہ کہنے لگا میرا سوال یہ، تم لوگ حدیث پاک بیان کرتے ہو کہ جنت میں دودھ کی نہر، حوض ایک ہے، دودھ کی بھی نہر، شہد کی بھی نہر، فلانے پیٹھے پانی کی بھی نہر. حوض ایک کے اگر دودھ دیتے دودھ نکل سی، اگر شہد دیتے تو شہد نکل سی. یہ 3 چیزیں ایک حوض ہے. جو فرمایا کوئی مشکل سوال ہے. فرمایا تو اپنا وجود دیکھ، میں تیرے ناک سے جو پانی نکلتا ہے اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ کہنے لگا نمکین. کان سے نکلتا ہے اس کا کڑوا، جو پورے وجود سے نکلتا ہے اس کا اور ذائقہ، جو لعاب تھوک کا ذائقہ ہے، یہ پھیکا ذائقہ ہے. میں پیٹ تو تیرا ہک کے، آندر تو تیری وہ تیری اوجری ہک کے، پیٹ ہی ہک کے، ڈڈی ہک کے، حوض ہی میں سمجھ لے ایک کے تیرا. ناک کی چو پانی نکلے وہ نمکین ہے، تے کان چو نکلے کوڑا ہے، منہ چو نکلے پھکا ہے، دوسری جگہ تو نکلے اور ذائقہ ہے. اے رب تینوں تیرے وجود جواب دیتا ہے. وہ پیٹ ہک کے اگر تیرے وجود 4 نہراں چلدی ہیں تے رب دی جنت وچ کیویں نہیں چل سکدی. سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات. علماء کا احسان ہے. مگر نہ سانو دین اسلام تے کو کافر پھسا دے ساڈے کول جواب کوئی نہیں ایمان نال. بے شک علماء جڑے قرآن اسلام تے ہر وقت پہرا دے رہے ہیں. علماء نے اپنی زندگیاں چک کے دیکھو، تجارت علماء نے بھی کی تھی، رزق حلال علماء نے کما کے بھی کھا، بھوکے نہیں مرتے. امام اعظم حنیفہ نے کپڑا بیچا، شام کا وقت آیا، فرمایا نہیں دینا. انہوں نے کہا سونے میں گاہ کا مچائی جانا ہے. نہیں حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا اندھیرا ہو رہا ہے، تو جو کپڑا لینے آیا ہے اندھیرے میں شاید تو صحیح کپڑا نہ دیکھ سکے، ہو سکتا ہے اور کپڑا نکل آئے. فرمایا میں دھوکے کا مال گھر میں نہیں لے جا سکتا. فرمایا چل. جو امام 7 سال گوشت نہ کھائے، حضور سونا تسا کیوں نہیں؟ فرمایا ایک بکری چوری ہو گئی تھی، میں اس احتیاط میں ہوں کہ کہیں ایک بوٹی میرے گھر چ نہ آ جائے، گوشت نہیں کھاندے. اللہ ساڑی کو مسعود دا مال جڑا ہے تمنی آ جناب خیر اندوزی کا مال، جھوٹی قسموں کا مال، 1 نمبر 10 کے 2 نمبر بیچنا. یا انہاں کھانی بیماری چلی ہے، 30 روپے دا 20 روپے دا ڈرا پا 60 روپے دا ہوتا. یہ تو حالات امریکہ نو کی روئی ہے ساڑا آپس جے حالات نے. کبھی سوچا ہی نہیں بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے. اگلے دن ایک ویڈیو نشر ہوئی، 2 پتر پیو نواں پھینٹی لا رہے ہیں، منہ تے چنڈا ٹھڈے، ویڈیو بھی نال بنا رہے ہیں. والد صاحب کی خدمت ہو رہی ہے. جس ٹائم انٹرویو لیا گیا اور پیو آکھے انہوں نے پیو دی ضرورت کوئی نہیں ہے، مکان دی ضرورت. میں کہا ٹھیک تھا دے پہل بھائی،
تو جو آدھر ہے ہمیں یا اللہ میرے پتر دے پیچھو مکان چاچا نہ لے جاوے ماما نہ لے جاوے تو جب مکان کے لیے ہی ان کو دنیا میں لایا ہے رب کی بارگاہ سے مانگا انہوں نے مکان دی ضرورت ہے تیری کوئی ضرورت کو نہیں دین پڑھا میں آتا تیرے قدم گھٹے آنا کیا بات بے شک بے شک اس وجہ سے کوشش کریں اپنے بچوں کی تربیت کریں ایک کافر کا جملہ ہے recommend to your children virtue that Allen can make happy not gold کہ سونا لا چاندی لا پیسہ لا دیکھ ساری دولت بال دے قدمہ چلے آ کے رکھ دے کدے نیک کوئی نہ بن سیا اور نیک بن سی پھر علم دین دی ماں طرح قرآن پڑھ دینا دو پلا پھر ہمیں حافظ نہ ہوئے لیکن حضور دی عزت تے پیرائے میں دے وے آج بھی لوگ علم دین نو یاد رکھن اپنے رشتہ دار یاد کوئی نہیں تھوڑی بات میں اپنی گل مکاما سفیان بن خالد 100 اٹھاں دی لالچ ٹویا بندے لے کے صحابہ کرام انہیں آقا جی بھیجو جی جس طرح میرے آقا نے بھیجے حضرت عاصم بن نال دوسرے صحابہ گھیرا پا لیا وہ سمجھ گئے آپ فرمایا یاد رکھیں گے حضور دے غلام ہیں ایک ایک نو ٹھوک سے انہیں کہا نہیں اسی پاس تو سے میں غلط سمجھ گیا بہرحال جنگ شروع ہو گئی آپ کو شہید کر دیا گیا جب آپ کو شہید کیا قربان جان آپ نے جاتے وقت پہلے دعا مانگی تھی یا اللہ تیرے دین تیرے محبوب دی عزت میں پیرا دے سا میرے جسم نو تو ہے نا ظالمہ کل محفوظ سبحان اللہ کیا بات کیا بات یہ ساڑی قوم ہے یونان واسطے بچہ مروا سکتی جسم بھی کوئی نہیں کفن بھی کوئی نہیں مچھلیاں کھا گئیاں لیکن اسلام واسطے بچہ پڑھان واسطے بھیج نہیں کرتا یونان واسطے بچہ مروانے قربان جائیں جب آپ شہید ہو گئے نا تو ان بیمانوں نے جب یہ عزائم کا ارادہ کیا رب نے مکھیاں دی ڈیوٹی لا دیتی شاید یہ مکھیاں میرے محبوب غلام ہے دعا کیتی ہے لہذا کافر دا ہاتھ نہ پہنچے قربان جائیں میں کہا تو کدے چوڑا نہ ہوئے پیا کہ رب نے تیری ضرورت ہی نہ ہوئی ٹھوکر مار دے گا رب اگر کام لینا چاہے تو شاید کی مکھیوں سے بھی کام لے کیا بات کیا بات بے شک کافر نیڑے آمد تو پچھو لگن مکھی محفوظ کیا میرے آقا نے اعلان فرما کون ہے جو میرے غلام کو اس کے جسم اطہر کو لے کے آئے دو صحابی حضور ہم لے آتے سواری پر آپ کا جسم اطہر رکھا آپ کو جب چلایا کافروں کو پتہ چل گیا میں آقا مکی نو کیوں پتہ چلیا اے اپنے نے تے وہ پرائے نے پہرا تا وہ دے رہی ہیں اور چھوٹی جی مکی نو ظالمہ اتنا پہچان ہے کہ میرے مصطفیٰ نے نہ دی ڈیوٹی لائی ہے حضرت عاصم دا جسم لینا ہے تو پتہ اے کافر ہے اے مسلمان ہے تینو پہچان حضور دی کو نہیں ہوئی آج کیا بات دین اور دشمنان نے دین کی ونڈ نہیں ہوئی قسم سے جدو غسل دیتا جاندے ہو کم از کم ذہن نو حاضر رکھ کے سوچیا کرو اس ٹائم دین بہت بڑی چماٹ ماردا ہے ظالمہ تو جنہاں دے نعرے لاندا رہے اور ظالمہ اور جنہاں دے پیچھے تو بھجدا رہا اور ظالمہ جنہاں دی گڈیاں تو ٹٹدا رہا جھوٹدا رہا لیکن دین دے باغیان میں دین تو بغاوت میرے نال کیتی ویکھ تن کتنا سونا غسل دیواندا پیا سبحان اللہ کیا بات اور باغیا میرے نال بغاوت کیتی لیکن تیرے میں کفن ویک دین تماچے مرد ہے تو میرا باغی ہمیں تیرے کفن نو خوشبو بھی لگ دی پئی اور وہ کلمہ بھی لکھوان دا پیا اور دین آدھا باغیا اور تیرا پیو بھی تلے اور تیرے گھر والے رشتہ دار عزیز و اکرما سید علماء سارے تلے تیری چار پائی اٹھتے ہوئے اور جنہوں نے پیچھے تو مردہ ہمیں باغیا ویک تیری چار پائی اتے ویک کتنی سونی تیری قبر دا گھر بڑا ہے لحد بڑا ہے تیری چار پائی نو ٹھوکر نہیں اور باغی بغاوت میرے نال کیتی تن کتنا سونا رخصت کردا پیا چھڈنا تے پھر سارا چھڈ بھائی یہ فارمیلٹیاں پوری کرنے دا کی فائدہ جس وقت چلے گئے پیچھے سے کافر پڑ گئے جدو کافر پائے انہوں پتہ چلیا گھوڑا مبارک جسم اطہر مبارک تھوڑا جا سائیڈ تے ہوئے جدو نیڑے پہنچے آپ دا جسم اطہر زمین تے تشریف لیا زمین کھلی رب نال اوے خدا دے بندے معاہدے کر کے تے ویکھنا تو رب نال معاہدے کر کے تے ویکھ ایک صحابی عرض کیتا حضور بزرگان حضور میں تھوڑے نال جنگ تے جانا یہ صحابی جہاد تے جانا میں کیوں نہ جاواں بزرگان یہ تو ضد کی تھی نا ضد کی تھی سرکار نو چلا سبحان اللہ جدو واپسی گھر پہنچی ہے نا تے ویکھیا گھر دے وچ چرخے دا چکلا کوئی نہ آئے تے ایک بکری غائب ہوئی ہن اللہ پاک نے عرض کر دیا اللہ
میں تو تیرے محبوب دے دین دی خاطر میں تو تیرے محبوب نال جہاد تے گئے تو کتھے ہمیں میری بکری کدھر گئی میری آقا فرماندے جزاب اکرام میرے آقا فرماندے اے خدا دی بندی وے رات نو سوتی ہے سویرے بکری بھی گھر رہی چرخے دا ٹکلا بھی سبحان اللہ کر کے تو ویکھ نہ سونے پھر بھی اوتے پیش ہونا اے انہاں دی بارگاہ جا اس وجہ کر کے کوشش کرو اپنے ایمان مضبوط رکھو حضور دے دین نال وفا کرو اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرماوے اللہ حضور دی زلف امرین صدقہ